ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنات کی تاریخ کیا ہے؟ جنات کو جنات کیوں کہا جاتا ہے؟ جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے اور وہ ہمیں دیکھ کیوں سکتے ہیں؟ جنات کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ جنات انسانوں کے دشمن کیوں ہیں؟ اور جنات جو ہے ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ سوالات ایسے ہیں جو آج ہر انسان کے قلب میں اثر رکھتے ہیں، اور جنات کا ایک بہت بڑا نظام ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنات کا ماننا ایمانیات میں سے ہے، چونکہ جنات کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے۔ چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یا معشر الجن والانس کہہ کر جنات کا بھی بتا دیا، انسانوں کا بھی بتا دیا کہ جنات ہیں۔ جیسے آپ شیر کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن شیر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس طرح بار بار جو آیا ہو، مکلف اللہ نے کیا ہو کہ مکلف ہے وہ شریعت کا، لیکن جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو جن پر یقین رکھنا کہ یہ مخلوق ہے، یہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا آیات ہیں، ایک پوری سورہ ہے جن کے نام سے نازل ہوئی، اور وہ مسجد جن آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے، جس کے متعلق یہ پوری سورہ جن نازل ہوئی ہے۔ اب جنات کا انکار کر دینا کہ نہیں جی جن ہوتا ہی نہیں، یہ صرف خیالات ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، قرآن پاک کے خلاف بات ہے۔ اس لیے بڑے بڑے آئمہ نے، صحابہ اہل بیت اور بعد کے لوگ تو لکھتے رہے، لیکن ائمہ اربعہ نے باقاعدہ جنات پر ریسرچ کی ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ نے جنات سے شادی کو یہ بھی فقہ کی روح سے جائز قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد فرمایا، چونکہ آپ کی ریسرچ ان تینوں سے زیادہ ہے، اور وجہ ہے اس کی وہ انہوں نے ساری نقل فرمائی ہے۔ تو جنات ہیں دنیا میں، یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے۔ پھر جنات کب سے ہیں؟ اب یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اقام المرجان کے اندر کہ یہ زمین و آسمان کا نظام جب چلا بنا، پھر فرشتوں کو بنایا گیا، فرشتوں کے بعد انسانوں سے 2000 سال پہلے جن کی تخلیق ہوئی، ابو الجن کی۔ جو ان کا پہلا جن بنا اس کا نام ہے ابو الجن، اور اس سے آگے نسل چلی۔ اب جنات یہاں زمین پر بستے تھے انسانوں سے پہلے، یہاں ان کا ہر جگہ رہن سہن کلچر اپنا انداز تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد اتنی بڑھتی چلی گئی، چونکہ ان کے ہاں ہماری طرح ایک ایک بچہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ہاں ڈھیروں بچے پیدا ہوتے، جیسے بیکٹیریا ہے، جراثیم ہے، پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا نظام بھی سارا مختلف ہے انسانوں سے، تو اس لیے ان کی تعداد کثرت میں ہے، اور انسانوں سے 40 گنا سے بھی زیادہ دنیا میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ وہ کوئی جسامت نہیں رکھتے، شکل ان کی نہیں ہوتی کوئی، جیسے ہماری ایک شبیہ ہے، شکل ہے، شناخت ہے، ہم پہچانے جاتے ہیں کہ یہ پنجاب والا ہے، یہ بلوچستان والا ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ افریقی ہے، یہ امریکی ہے، یہ افغانی ہے، یہ سعودی ہے۔ ان کے ہاں
اللہ رب العزت نے ایک ان کو ایسی شبیہ دی ہے کہ قرآن پاک نے خود سلسال اور آگ کا ایک شعلہ نکلا اور شعلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جنات کی جو تخلیق ہے وہ آگ کے شعلے سے ہے، انگارے سے، آگ کا ایک چنگاری نکلتی ہے، ایک آگ خود ہوتی ہے، آگ کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے، وہ جو چنگاری ہے اس سے جن پیدا ہوئے، نور ہے جو اس کی روشنی، اس سے فرشتے پیدا ہوئے، اور شیطان ابلیس جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، ہے وہ جنات میں سے اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ تو پتہ چلا کہ شیطان بھی اصل میں جن ہی ہے۔ اچھا جن جو ہے ان کا خمیر جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر نیچرل ہیں، قدرتی، کہ ان کو گھر بنانے کا کوئی شوق سلیقہ ذوق نہیں ہے، جمع کرنے کا کچھ نہیں ہے کلچر کہ ہم خوراک جمع کریں اپنی، جیسے آپ کے گھر میں ابھی راشن موجود ہے پورے مہینے کا، آپ پہلی تاریخ کو پھر ابھی ختم ہونے والا ہے تو آپ تنہا لیں گے، جا کے سٹور سے گٹھا اٹھا لیں گے۔ ہر بندہ 2 دن کا 3 دن کا راشن لے جاتا ہے، سال کی پلاننگ کرتا ہے۔ جن ایسے نہیں کرتے، انہیں گھنٹے بعد کی پلاننگ بھی نہیں ہے، شعور ہی اتنا ہے ان کے پاس، اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ کل کیا کرنا ہے۔ یا آپ گھر بناتے ہیں اچھے، ان کو کوئی شعور نہیں ہے، درختوں میں گھس جائیں گے، بلوں میں گھس جائیں گے، زمین کے سوراخوں میں گھس جائیں گے، اور پہاڑوں میں، جس گھر کے اندر، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ زیادہ دن اندھیرا رکھیں، جس کمرے میں زیادہ دن اندھیرا رکھیں وہاں جنات اپنا گھر بنا لیں گے، یہ روشنی سے بھاگتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا جنات بھاگیں آپ کے گھر سے، محلے سے، آپ ہیوی لائٹ لگا دیں رات کو، اب دن کو ان کا اثر نہیں ہوتا اتنا زیادہ لوگوں پہ، رات کو اٹیک زیادہ ہوتا ہے چونکہ یہ رات کو نکلتے ہیں زیادہ۔ اچھا ساری مخلوق رات کو سوتی ہے، الو رات کو جاگتا ہے، اور یہ بھی رات ہی کو نکلتے ہیں زیادہ، اور غروب آفتاب کے وقت آپ کو گھر میں خدشہ ہے کہ اس کمرے میں بہت جنات ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ ایک دم لائٹ جلا دیں ہیوی، وہاں بہت ہیوی نہ بھی لگائیں، یہ نہ کہ آپ 5000 واٹ کی لگا دیں کہ بجلی کا بل آئے تو آپ مجھے برا کہیں پھر، تو اب آپ لائٹ لگا دیں۔ اچھا آپ کو گھر میں آہٹ محسوس ہو، رات کو اندھیرے میں آپ سوئے ہوئے، آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے، آپ لائٹ جلا دیں، آپ کو آواز ہی ختم ہو جائے گی۔ نوٹ کیا آپ نے نا؟ یہی چیز ہوتی ہے، یہ میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں آسان جنات کو بھگانے کا۔ جس کمرے کو، جس گھر کو آپ زیادہ عرصہ بند رکھیں گے نا، یہاں یہ خود آ کے اپنا گھر بنا لیں گے، بسیرا کر لیں گے۔ پھر جنات سب سے زیادہ ان کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، شعور نہیں ہوتا۔ اب جن کو جن کہتے کیوں ہیں؟ جن اس لیے کہتے ہیں، جنی ایک کو بولتے ہیں، جن جمع ہے، جنات ہم اردو میں بولتے ہیں، جن جمع ہے۔ اب وہ جن اس لیے بولتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، مجنون، جنون ہو گیا، ایسے پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ کدھر ہے پاگل پن؟ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا، اس لیے اس کو مجنون کہتے ہیں۔ جو آپ یہ زرہ پہنتے ہیں نا اوپر، تلوار نہ لگے، اسے جنہ بولتے ہیں، جنہ، جو جسم کو ڈھانپ لے، چھپا لے، اسے کہتے ہیں جنہ۔ اور اسی لیے جو ہے رات کو بھی اندھیرے کو بولا جاتا ہے یہ۔ اب آپ دیکھیں جن اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اب وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، اب یہاں بیٹھے ہیں، اور یاد رکھیے گا جنات میں عقیدے ہیں جیسے ہمارے عقیدے ہیں۔ اچھا جتنے انسانوں کے عقائد ہیں
اتنے ہی جنات کے عقائد ہیں۔ اچھا جتنے اب میرے پیچھے یہاں جو آ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں جنات، ان کا عقیدہ دیوبند بن رہا ہے، اور جو کسی دوسرے کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں وہ ان کے عقیدے کے بن جاتے ہیں۔ اچھا یہاں اہل سنت بن رہے ہیں، جو کسی دوسرے کی رافضی کے پیچھے پڑھیں گے روافظ بن جائیں گے، چرچ میں جائیں گے نصرانی والے ہوں گے وہاں، اور کلیسا میں جائیں گے تو یہودی ہوں گے، مندر میں جائیں گے تو ہندو ہوں گے۔ یعنی ان کے اندر خود نہیں ہے ریسرچ کا مادہ، اس طرح جس طرح انسان میں ہے کہ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرے کہ کون ٹھیک ہے، باتیں صحیح کر رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان میں سے جو ایمان والے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے عقائد مختلف ہوتے ہیں، ان میں بھی ایمان والوں میں، جیسے کلمے والوں میں عقائد مختلف ہیں، تو پھر یہ آگے وہ بھی اصلاح کا کام کچھ کرتے ہیں ان کے، لیکن ہماری طرح نہیں، کیونکہ ان میں نبی کوئی نہیں آیا، ان میں رسول کوئی نہیں آیا، ان میں اس طرح واعظ نصیحت نہیں ہے، جیسے بہت کم ہے، لیکن یہ بہت کم ہے۔ جیسے اب یہ زیادہ انسانوں کو فالو کرتے ہیں، یہ زیادہ انسانوں سے متاثر ہیں۔ جیسے آج اسلامی تعلیمات میں پوری دنیا کے مسلمان پاکستان سے متاثر ہیں، آج پوری دنیا کے مسلمان پاکستانی مدارس کو، پاکستانی علماء کو فوقیت دیتے ہیں اور ہمارے علماء پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات بھی آج بڑی تعداد میں دنیا کے اندر جو ہے وہ انسانوں پہ ہی تکیہ کرتے ہیں کہ انسان کیا بات کر رہا ہے۔ اچھا اب میں بیان کر رہا ہوں تو جو سن رہے ہیں تو ان کا عقیدہ صحیح بن رہا ہے، جو دوسری طرف سن رہے ہیں تو ان کا عقیدہ وہ بن رہا ہے۔ اچھا یہ مختار نہیں ہوتے، یہ غیب کی خبریں نہیں جانتے، یہ خود جو ہے شرارت تو کر سکتے ہیں لیکن اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی ہو تو یہ بیچ میں آ جائیں اور آ کر اپنے اپنے عقیدے والے کی مدد کریں۔ اس طرح اگر ایسے کرنے والے ہوتے تو کربلا سے بڑا مارکا کون سا تھا؟ کربلا سے بڑا مارکا تو کوئی نہیں تھا نا۔ یہ آئیں گے تو انسانی شکل میں آئیں گے، جب بھی مدد کریں گے تو انسانی شکل میں آ کے کریں گے، حصہ بن جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ کربلا میں شہید ہوئے جانثار بن کر، رستے میں ملتے گئے، اور حسین نہیں جانتے تھے، بہت سے لوگ رستے میں ملے آپ کو۔ آپ دیکھیں اکثر تحریکیں ہوتی ہیں، ان میں بعض لوگ ایسے نکل آتے ہیں جن کا پتہ ہی عطا نہیں ہوتا، عطا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب جنات جو ہے یہ جنہ غائب ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اچھا بعض بندے کہتے ہیں کہ جی ہمیں دیکھنا ہے جن کو، ہوتا ہے نا بعض بندوں کو۔ سورہ اعراف کا تیسرا رکوع، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ نے صاف کہا بنی آدم تمہارے ساتھ شیطان اسی طرح کام نہ کرے جیسے تمہارے باپ آدم کے ساتھ کیا، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے، قرآن کہہ رہا ہے نا، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بندہ آ گیا شمس المعارف کے اندر، اس بندے نے آ کے اپنے استاد سے کہا کہ میں جن کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے جن کو دیکھنا ہے۔ یہاں بڑے لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی آپ اتنے پیسے لے لیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا میں آپ کو 50 لاکھ دیتا ہوں، بس ایک بار ملاقات کرا دیں۔ میں نے کہا وہی کام ہو جائے گا، پھر نہ کہنا۔ ایک ہوتا ہے آپ اس کے تابع ہو جائیں، ایک ہے کہ وہ آپ کے تابع ہو جائے۔ اب اللہ کا فضل ہے جو ہمارے پاس ہیں میں ان کے تابع نہیں ہوں، جب ضرورت ہوتی ہے ہم ان سے کام لیتے ہیں، وہ ہمارے
تحت ہیں، ہم ان کے تحت، وہ ہم سے مرضیاں نہیں منواتے، لیکن یہاں جو آپ پہ مسلط ہوتے ہیں نا وہ آپ سے مرضیاں منواتے ہیں۔ اور اسی لیے تو روحانی قرآن و سنت کا علم جو ہے اس میں جنات آپ کے غلام بنتے ہیں، آپ کے تابع دار بنتے ہیں، آپ کے وفادار بنتے ہیں، اور جو چلہ کشی والے لوگ ہیں ان پر جن مسلط ہوتے ہیں اور ان سے اپنے مقصد کے کام، ٹھیک ہے ہم تیرا کام کریں گے تو ہمارا کام کر، اسے کہتے ہیں، آپس میں ہوتی ہے ان کے ساتھ طے۔ جیسے آج لوگ کام کسی کے لیے کرتے ہیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کا کام کریں گے، آپ ہمارا کام کریں، پھر آخر میں انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا انجام بہت خراب ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی آ کر کہنے لگا میں جنوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ پورا، میں وہ نام نہیں لیتا پھر کئی تجربہ ہی نہ شروع کر دینا، یہاں پہ آپ سارے ہی تو جنوں کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز لے آؤ، الو کی ایک آنکھ نکال کے اس کا خون ساتھ لے آؤ۔ وہ لے گیا، انہوں نے اس کا پورا عمل کیا یوں کر کے، اسے کہا یہ سرما بنا دیا، اب جاؤ لگاؤ آنکھوں میں، جن تمہیں نظر آئیں گے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک آنکھ میں سرما لگا کے سو گیا، کہا دوسرا ابھی نہیں لگاتا، کل لگاؤں گا۔ عقل مندی کر لی، تھوڑا سا بہتری اللہ کی طرف سے کوئی لکھی تھی۔ صبح اٹھا تو آنکھ کھولی تو اس آنکھ میں سرما لگایا تھا تو ہر طرف لٹکے ہوئے، کوئی ادھر بیٹھے ہوئے، کوئی ادھر بیٹھے ہوئے چہرے، جنات، بھیانک عجیب شکلیں۔ چونکہ جنات کی شکلیں یاد رکھیے گا بھیانک ہوتی ہیں، وہ کوئی خوبصورت نہیں۔ احسن تقویم تو ہم ہیں نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کر، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر، ہر ملک والے کو دیکھ کے ہم ڈرتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بنایا کیسا کہ انگارے سے بنے ہیں نا، انگارہ جلی ہوئی، یہ جو لکڑی جلی ہوئی آپ نے دیکھی ہے کتنی خوفناک ہوتی ہے۔ کوئی درخت جلے ہو، جنگل جلا ہوا ہو، بندہ جلا ہوا ہو، آگ لگی ہوئی ہو، بلڈنگ کو جلی ہوئی کیسی لگتی ہے، اتنی خوبصورت کوٹھی اور جل کے کتنی بری بھیانک لگتی ہے۔ یہ اسی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کہیں سایہ پڑ بھی جائے، دیکھ بھی لیں تو خوف سے بے ہوش ہو جائیں، کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ ہاں شکل چینج کر لیتے ہیں، انسانی شکل میں آ جائیں گے، کسی عورت کی شکل میں آ جائیں گے، کسی جانور، اکثر جانوروں کی شکل میں آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، دیکھتا ہوا تو اس نے جو ہے ہر طرف لٹکے ہوئے ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بستر کے نیچے گھسے ہوئے ہیں، دروازوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، باتھ روم کے اندر ہیں، مطلب کمرے میں 100,000 بھرے ہوئے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا کروں، یوں آنکھ کی تو ادھر سے نظر کچھ نہیں آ رہا، صاف ہے سارا، جب یوں کرے تو سارا نظر آئے۔ اب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو پلیٹ کے گرد وہ تھوک رہے ہیں، پلیٹ میں جھانک رہے ہیں، ان کے بچے انگلیاں مار رہے ہیں، اور کوئی پیر مار رہا ہے پلیٹ کے اندر۔ باتھ روم جا رہا ہے تو وہاں لٹکے ہوئے سارے نہاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کپڑے پہن لیے جلدی سے، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہاں بھی ہر طرف میلہ لگا ہوا ہے۔ اتنا پریشان ہو گیا، موت مانگنے لگا، اوہو یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، یہ چھپے ہوئے ٹھیک تھے، نظر تو نہیں آتے تھے کہ وہ غصہ ہوا ہے، وہ چڑھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے۔ ابھی تو آنکھ جاری ہو گئی تھی، تو اس نے کہا استاد جی، پھر استاد کے پاس گیا۔ استاد کے بغیر کبھی دنیا نہیں چلتی، خود جو چلتا ہے تو وہ ایسے ہی، پھر پہلے استاد نے کہا تھا نہ کرو، کہا نہیں نہیں نہیں، پھر کہا اچھا یہ لو، پھر اب جب استاد اب کیا کروں، اس نے کہا اب تو کوئی حل نہیں ہے، اب تو یہ آنکھ جاری ہو گئی ہے۔ کہا پھر کوئی حل تو ہوگا نا، یہ تو مجھے مار دیں گے، میں خودکشی کر لوں گا، حرام موت مر جاؤں گا، یہ نظر آ رہے ہیں جہاں دیکھو ہزاروں پھرے ہوئے ہیں۔ استاد نے کہا کہ پھر ایک ہی حل ہے کہ یہ آنکھ نکلوا دے، ورنہ یہ
چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس نے آنکھ نکلوائی، تب جا کے سکون آیا کہ اب اللہ کی قدرت، کہ اللہ نے ہم سے پوشیدہ رکھے ہیں، وہ کوئی چیز انہیں ڈھال نہیں بنتی۔ ایک دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اب یہ شکلیں ان کی عجیب، حیت عجیب۔ اچھا، رات کو آپ گلیوں میں دیکھیں گے، آپ کو بیل پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، گدھے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ ہمارے علاقے میں گدھا کدھر سے آ گیا، بیل کدھر سے آ گیا۔ رات کو کتے آپ کو بہت پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دن کو غائب ہوتے ہیں سارے۔ یہ سب شکلیں چینج کر کے آتے ہیں، بلیاں بن جاتے ہیں، کالی بلی کالا کتا اکثر بن جاتے ہیں۔ اب یہ انسانوں کے گھروں میں چکر لگاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بن جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جنات کی ثلاثت و اصناف، 3 اقسام مشہور ہیں، او کلاب، کتے ہیں۔ اور پھر فرمایا پہلے تو کتا بن جاتا ہے، یہ کتے بن کے پھرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لحیا، یہ سانپ بنتے ہیں، سانپ چوہے بچھو بن کے، چھپکلیاں بن کے یہ گھومتے ہیں۔ اور تیسری فرمائی یطیر فی الہوا، یہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور یہ جراثیم بیکٹیریا کی شکل میں یوں اندر چلے جاتے ہیں۔ اب سارے سائنس کہہ رہی ہے یہی بات۔ اب جنات جو تھے دنیا میں انسانوں سے بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جنات آہستہ آہستہ جو ہے وہ نبیوں کے تابعدار ہوتے رہے، یہاں تک کہ حدیث ہے سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے صحابی بتا رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک جن سے ملاقات ہوئی، اور وہ ضعیف، بھویں بھی سفید، پلکیں یہ بھی بھویں بھی، اور بال بھی، ہر جسم کا حصہ جو بال تھے وہ سفید تھے۔ اس نے ایک اس طرح کا چوغا پہنا ہوا تھا، بڑا نفیس اور قیمتی قسم کا، اور وہ بڑا بارونق چہرے والا تھا، شکل چینج کر کے، اصلی روپ میں نہیں تھا، تو یوں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں جلال تھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ جبہ دیکھ رہے ہو نا؟ کہا جی۔ کہا میں نے 700 سال سے پہنا ہوا ہے۔ کتنے 100 سال سے؟ 700 سال سے پہنا ہوا ہے۔ اب یہ جنات کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، بعض اوقات 2000 سال عمر بھی ہوگی، 1500 سال عمر بھی ہوگی، 1400 سال عمر بھی ہوگی، اور روایات مختلف ہیں اس پر۔ اچھا، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آزاد تھے، اڑتے تھے آسمانوں کی طرف، وہاں سے خبریں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے تھے آسمان میں، اے جبرائیل یہ آرڈر زمین پہ، بارشیں برسانی ہے، قحط لانا ہے، فلاں جگہ یہ ہونا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے، فرشتے آسمان دنیا پہ، آسمان دنیا والے مذاکرہ ہوتا ہے فرشتوں میں، یہ مذاکرے سے چیز یاد رہتی ہے۔ پھر آسمان دنیا والے جب آپس میں تکرار کرتے مذاکرہ، تو وہ یہ اوپر جاتے اڑتے ہوئے تو یہ سن لیتے چند باتیں، وہ زمین پر آ کے جادوگروں کو، کاہنوں کو بتاتے، کچھ باتیں صحیح نکل جاتی، کچھ نہ ہوتی۔ یوں جنوں کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ علم غیب رکھتے ہیں، علم غیب ان کے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ کو نبوت ملی، تو ایک دم انقلاب عظیم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمانوں پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، شہاب ثاقب، ستاروں کی شکل میں۔ جب یہ اوپر جاتے تو وہ ان کے پیچھے بھاگتے دمدار ستارے، اور ان کو جلا کے بسم کر دیتے۔ جو بچ جاتے وہ نیچے دوڑ آتے۔ انہوں نے کہا اب آسمان کے دروازے بند،
یہاں تک کہ ہم اوپر کہکشاؤں میں نہیں جا سکتے. یعنی ان کی پہنچ اتنی زیادہ ہے کہ بغیر راکٹ کے، بغیر طیاروں کے یہ اوپر اور دنیا پوری میں راؤنڈ لگا سکتے. اللہ نے ان کو اختیار دیا. پرندہ اڑتا ہے جیسے ایک چکر لگا لیتا ہے. تو یہ جو ہے بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے، حدیث میں آتا ہے انٹرنیشنل میٹنگ کی، یہ مسند احمد کی کتاب ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انٹرنیشنل میٹنگ جنوں کی ہوئی سمندر میں. سمندر پہ ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں پوری دنیا سے جنات، شیاطین آئے اور وہاں ابلیس ان کی صدارت کر رہا ہے. اس پوری کانفرنس کی صدارت کون کر رہا ہے؟ شیطان، ابلیس. الفاظ ہیں حدیث کے. اور شیطان نے کہا اے جنوں تم پوری دنیا سے آئے ہو، مجھے بتاؤ یہ آسمان کے دروازے بند کیوں ہو گئے؟ ہم اوپر کیوں نہیں جا سکتے؟ ساروں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا، علم غیب تو تھا ہی نہیں نا کہ ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی ہے، پتہ ہی نہیں. اب پریشان ہو گئے. ایک جن دوسرا جن، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی نہیں پتا، شیطان اعظم کو بھی نہیں پتا. میٹنگ ہو رہی ہے، سمندر پہ تخت ہے، سارے دنیا کے شیطان، ابلیس، جنات، کافر جمع ہوئے. شیطان نے کہا کہ میں تمہاری تشکیلیں کرتا ہوں، جاؤ دنیا میں گھومو، تلاش کرو آخر انقلاب کیوں آیا. آسمان کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے تھے، جب سے جن پیدا ہوئے ہیں آسمانوں پہ جا سکتے تھے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان کرنا، قرآن پاک کا نزول ہونا، اس نے شیطانوں کی مت مار کے رکھ دی. تو آج قرآن والا کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ ابلیس اور اس کی طاقت جمع ہو گئی. انہوں نے تشکیلیں کی، کوئی افریقہ، کوئی رشیا، کوئی برے صغیر کی طرف، کوئی چائنا کی طرف. مثال دے رہا ہوں. عرب کے 3 حصے تھے. عرب ہے نا آج جو سعودی عرب، اس پورے کے ڈویژن ہوتے ہیں نا، جیسے آپ ڈویژن بناتے ہیں، ان کے 5 ڈویژن تھے، شیطانوں کے نزدیک بھی اور عربوں کے نزدیک. ایک ڈویژن تھا جسے نخلا کہا جاتا ہے، وادی نخلا. یہ طائف کے ساتھ والا علاقہ پورا تھا، یہ مکہ بھی اسی میں تھی. ایک وادی نجد، یہ ریاض کی طرف کا پورا علاقہ اس میں آتا تھا. ایک وادی حجاز جس میں مدینہ اور یمبو وغیرہ یہ علاقے آتے تھے. تو اس نے جنات کی جو تشکیل وہاں کی، کوئی نجد کی طرف نجد چلے جائیں، کوئی نخلا کی طرف، کوئی حجاز کی طرف. اب یہ جو جماعت یہاں سے گئی نا، یہ بابل کے مقام ہے عراق میں، نصیبین ایک جگہ ہے، وہاں سے یہ تشکیل ان کی جو مراکز ہوتے ہیں، کوئی ملکوں کا مرکز ہے، کوئی انٹرنیشنل مرکز ہے. انٹرنیشنل مرکز تو سمندر پہ ہے ان کا، شیطانوں کا، جنات کا. جو ان کا عرب کے علاقے کے لیے زون تھا اور پورا مرکز تھا، وہ نصیبین کے مقام پہ تھا، بابل میں، بابل کے اندر نصیبین میں. وہاں سے جنات کو کہا کہ تم جاؤ نجد، تم جاؤ نخلا، تم جاؤ حجاز. یہ 7-8 جن تھے، یہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جب ان کی تشکیل ہو رہی تھی تو ہمارے آقا پتھر کھا رہے تھے، تشدد سہ رہے تھے تبلیغ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد اللہ سہولتیں دیتا ہے. ادھر آپ تکالیف سہنے کے بعد طائف سے وادی سے نکلے، وادی نخلا میں آپ نے رات گزاری. تہجد کے وقت آپ کھڑے اللہ کے سامنے رو رہے تھے اور تلاوت قرآن کر رہے تھے. آپ کی زبان
تلاوت سے، جب آپ کی زبان سے تلاوت جاری تھی تو اس وقت یہ آواز پہاڑوں میں گونج رہی تھی اور جنات کی جماعت اوپر سے گزر رہی تھی. ایک دم انہوں نے کہا خاموش خاموش، نیچے اترو نیچے اترو. یہ آواز آئی ہے کوئی، اور یہ کوئی خاص آواز ہے، یہ بانسری نہیں ہے، یہ میوزک نہیں ہے، یہ کوئی خاص چیز ہے. چونکہ یہ سارے کے سارے جنات یہودی تھے اور اہل کتاب تھے. یہ نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا. یہ جنات آپ کے گرد بیٹھے رہے اور آپ کی تلاوت سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جب سلام پھیرا تو یہ 6-7 جن آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ پہلی جماعت ہے جو مسلمان ہوئی ہے جنوں میں سے، شرف صحابیت ملا ہے. یہ چلے گئے نصیبین واپس. وہاں جا کے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے، تبلیغ کے انداز کو قرآن بیان کرتا ہے. سورہ احقاف کے اندر 26ویں پارے کے اندر اللہ نے بتایا کہ اے انسانوں، جب تم اچھی بات سنو تو اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ، اپنے گھر میں جا کے اچھی بات کا ذکر کرو، شاید تمہاری تبلیغ پہ کوئی ہدایت پہ آ جائے. اب یہ 6 لوگ جنوں میں سے یہاں سے چلے ہیں، نصیبین پہنچے ہیں، وہاں جا کے جو الفاظ بولے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دی. جا کر کیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. کیا بولے؟ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. کہا چپ 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 چپ، سنو غور سے. کیا سننا ہے؟ کہا یہ قرآن، اور یہ ایسی آواز ہے جو پہلے ایسی ہم نے نہیں سنی. اب قرآن تو تاثیر رکھتا ہے نا، اور قصے کہانیاں تاثیر نہیں رکھتی. یا ممبروں میں بھی قصے سنائے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، قرآن نہیں بتایا جاتا. تو انہوں نے کہا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. منذرین بن کے گئے قوم کے پاس، قوم کو سمجھایا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو تورات کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پہلی بار سنی ہے. اس کے اندر تاثیر ایسی ہے کہ دل کھچے چلے جاتے ہیں. کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات مان لو. تبلیغ کر رہے ہیں اور آپ تبلیغ والوں سے بھاگ رہے ہیں. ابھی تبلیغ والے مسجد میں آ جائیں تو تبلیغ والے خود بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. کیسی بات ہے یہ ہے. اور وہاں جن تبلیغ کر رہے ہیں جا کے اپنے جنوں کو یا قومنا یا قومنا، کتنی پیار سے الفاظ قرآن بیان کر رہا ہے. سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے پیار کا. اب جن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. پھر کہتے ہیں یا قومنا، اب یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اب یا قومنا، انہوں نے کہا اچھا کون ہے وہ؟ آؤ چلو سب کو لے کر آئے اور سرکار دو عالم کے قدموں میں بٹھا دیا. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو پھر جنوں میں آپ نے خود تبلیغ کے لیے گئے. اچھا مکے میں ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہم سے غائب ہو گئے. ہم نے کہا دشمن بہت ہیں اور ابھی تو طائف میں پتھر لگے ہیں، ابھی تو یہاں قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، حضور کدھر گئے؟ پوری رات ہم نے تلاش کیا. کہا پوری رات ہم صحابہ تھوڑے سے تھے، ہم پھر کے تلاش کر کے چھپ کے بیٹھ گئے، اندھیروں میں روتے تھے ہمارے آقا کدھر چلے گئے. کہتے ہیں صبح کے ٹائم میں اٹھا، میں نے باہر تلاش کیا تو میں نے دیکھا غار ہیرا کی طرف سے آ رہے ہیں. میں بھاگا ہوا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو ڈر خوف کی وجہ سے پوری رات سوئے نہیں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟
آپ نے فرمایا ابن مسعود میرے پاس ایک جن آیا تھا، اس نے کہا کہ جنوں کی جماعت آئی ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، تو آپ یا رسول اللہ پہاڑ پہ تشریف لے آئے۔ تو میں چلا گیا ان کو تبلیغ کرنے اور وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے یہ تبلیغ ہوئی ہے جنوں میں، اور الحمدللہ آج یہاں بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ رائمنڈ میں تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور تھا، میں تو ان کو بڑے قریب سے دیکھا حضرت کو، جب ان پہ جادو ہوا بہت زیادہ تو میں ان کے علاج کے لیے رائمنڈ بلایا مجھے، تو ان کے سامنے مجھے ویل چیئر پہ بٹھا دیا گیا، تو وہ یوں اس وقت جادو میں بالکل یوں تھے۔ اب میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جب، تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا ایسے ان کا روب اتنا تھا، کیونکہ ہم نے تو چھوٹی عمر سے دیکھا تھا کہ جنوں کی تشکیلیں کرتے ہیں حضرت، اور مجھے اللہ نے شرف دیا کہ میں نے پھر ان کا علاج کیا، لیکن ان کا روب دبدبا چہرہ اور ان کے چہرے، اور اللہ نے ان کے بڑے غلام بنائے تھے جنات ہمارے الحمدللہ۔ اب دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمارے محتمم صاحب سے میں نے بخاری پڑھی ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک طالب علم پڑھتا تھا، روز ڈیوٹی ہوتی تھی کہ دیا بند کرنا ہے آپ نے، تو ایک طالب علم بند کرتا تھا، سردی کے دن تھے، تو اس طالب علم کی جب باری آئی، اور یہ 7 سال پڑھ لیے اس نے حدیث، جب اس کی باری آئی تو اس نے دیکھا سارے سوئے ہوئے، تو اس نے ہاتھ ادھر سے ہی لمبا کیا تو ہاتھ آگے تک گیا اور اس نے دیا بند کر دیا، بجھا دیا۔ تو باہر سے استاد گزر رہے تھے، جو نگران ہوتے ہیں نا استاد گزر رہے تھے، انہوں نے سارا منظر دیکھ لیا، انہوں نے اس کو بلایا صبح، اسے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بچہ ہوں، آپ کا شاگرد ہوں۔ کہا نہیں، تو ہے کون؟ تو میرا شاگرد ہے لیکن ہے انسانوں میں سے نہیں، میں نے رات تجھے دیکھ لیا۔ تو وہ ایک دم قدموں میں بیٹھ گیا، استاد جی مجھے نکالنا نہیں، میں تو علم سیکھنے آیا ہوں، مدرسوں میں آج پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا جب حزب البار یہاں ہوتا ہے نا، 3-4 پکے انسان بن کے ادھر چلا کاٹتے ہیں، اور آخر میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور یہ اب آپ کو نہیں پتہ چلے گا، حرم میں آپ کو کئی بار ہمیں اللہ کا فضل ملاقات ہو جاتی ہے طواف کرتے ہوئے۔ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا، میں کعبے میں دھکے لگتے ہیں طواف میں، تو ایک نے آ کے مجھے یوں پکڑ لیا، ایسے پکڑ لیا سختی کے ساتھ، تو میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے کہا بھائی چھوڑو مجھے، کہتا جو میں آپ سے جو ہے نا ایک اجازت لینی ہے، میں نے کہا چھوڑو گے تو اجازت دوں گا، اور یہاں طواف ہو رہا ہے، تم میرا سانس روک دیا، تم نے آگے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں طواف میں، کیا حال ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا جی آپ مجھے حزب البار کی اجازت دے دیں۔ اور میں نے کہا اجازت تو باہر بھی نہیں، ابھی دے دیں، مجھے کعبے کے سامنے اجازت چاہیے۔ تو میں نے کہا اجازت ہے، واللہ یہ ممبر پہ بیٹھا، میں نے اس کو اجازت دی، وہ پیچھے سے ایسا غائب ہوا، میں نے پورا دیکھتا رہا، مجھے نظر ہی کہیں نہیں۔ یہ انسانی شکلوں میں آتے ہیں، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوں گے کیونکہ آپ اس فیلڈ میں نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ مدینے میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ جایا کریں مجھے بھی لے جایا کریں۔ آپ نے کہا ابن مسعود تو کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ ساتھ لے جائیں۔ تو آپ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ ایک رات کو ایک جگہ بٹھا دیا جہاں مسجد جن ہے نا ابھی مدینے میں، وہاں اس جگہ پہ آپ کو بٹھا دیا پیچھے کر کے، کہا یہاں پر یہ دائرہ ہے، اس سے باہر نہ نکلنا، اس دائرے سے باہر نکلے گا تو ذمہ دار خود ہے۔ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، پورا واقعہ۔ جب وہ کہتے ہیں مجھے بٹھا کے گئے، میں بیٹھ گیا، حضور علیہ السلام اوٹ میں چلے گئے پہاڑی کی، اور وہاں سے مجھے آوازیں عجیب و غریب، ایسے عجیب سی آوازیں، بہت زیادہ بحث کی، شور کی، عجیب آوازیں۔ کہا میرا دل پریشان، ڈر بھی رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر میں نے کہا کہیں حضور کو نقصان نہ ہو، میں نکلنا بھی چاہ رہا ہوں لیکن آپ کا حکم ہے نکلنا نہیں، یہ حصار ہے تیرا۔ کہتے ہیں کافی دیر بعد سرکار دو عالم تشریف لائے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ کہا جنوں کی جماعت آئی تھی، کلمہ پڑھ لیا۔ اور آپ دیکھیے مسجد جن موجود ہے، پھر سورہ جن وہاں نازل ہوئی ہے، سورہ جن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا سمعنا، یہ سورہ جن کا نزول وہاں ہوا۔ جب وہاں چلے جائیں ایک بار سورہ جن پڑھ لیا کریں، آپ تاثیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ حیات الصحابہ میں لکھا
کہ میری بیت المال مال پہ ہو گئی تشکیل حفاظت کی. رات کو میں رات کو پہرا دے رہا تھا، ایک بندہ آیا چوری کرنے لگا، میں نے پکڑ لیا. اس نے کہا نانے چھوڑ دے، میں تجھے قیمتی بات بتاؤں گا. میں نے باندھ دیا تھا، اس نے کہا چھوڑ دو، قیمتی چیز بتاؤں گا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں. ایسا وظیفہ دوں گا کہ اگر تم ایک بار جس چیز پہ پڑھ لو گے، میں تو کیا میری نسل بھی وہاں نہیں آئے گی. وہ کہنے لگا کوئی جن شیطان نہیں آ سکے گا. انہوں نے کہا تم سچ بولے گا؟ کہا میں سچ بولوں گا، میری جان بخش دو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کہنے لگا آیت الکرسی جب ایک بار پڑھو گے نا کسی چیز پہ، اس جگہ سے ہم بھاگ جاتے ہیں. یہ تمہیں میں بتا رہا ہوں قیمتی چیز تم نے میری جان خلاصی کی ہے. جب وہ چلا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صبح بیان کیا کہ ابو ہریرہ اگر تو اسے نہ کھولتا نا تو مدینے کے بچے اس سے کھیلتے یہاں پر. وہ شیطان تھا لیکن سچ بول کے گیا کہ جو آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس گھر گاڑی انسان اس کی اولاد سے بھی جنات کو دور کر دیتے. یہ نسبت ہونی چاہیے. آیت الکرسی نسبت سے ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں. آج میں آپ کو جمعے کی برکت سے ہماری اس کی نسبت ہے مدینے تک، اس حدیث تک جو حدیث آپ نے سنی ہے ابو ہریرہ کی، تو میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں. کس کی؟ آیت الکرسی کی. آپ ایک بار بھی پڑھ دیں گے نا، گھر دروازے کو لاک کریں ایک بار پڑھ لیں، آپ گاڑی پہ ایک بار پڑھ کے چلے جائیں، سب چیزوں کی حفاظت ہوگی. یہاں تک کہ جو ہر فرض کے بعد اس کو پڑھے گا اللہ اسے موت بھی ایمان والی دے. اس میں طاقت ہے. خیر یہ جنوں پر تو بہت اگلا جمعہ ہی پڑھا دیتے ہیں. جنوں کے واقعات تو نہیں ختم ہوتے نا، ٹائم ختم ہو گیا ہے. ابھی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی آپ کو حدیثیں بہت ہیں. ہاں ڈنڈے والا عمل بتا دوں پھر. اس کی فیس ہے ایک بکرا، کون کون دے گا؟ اب ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے ہیں. کھائے گا کون کون؟ وہ تو ماشاءاللہ سارے ہی تیار ہیں. جنات جس گھر میں ہوں، جنات کا یہ بڑا خاص عمل آپ کو دے دیتا ہوں اجازت کے ساتھ. آیت نمبر میرے ذہن سے پچھلے جمعے بیان، یہ باتیں ساری میں رٹتا نہیں ہوں. اب جنوں پہ الحمدللہ ہمارے خطیب جمعہ پڑھا ہی نہیں سکتے. ابھی میں نے آپ سے قرآن حدیث سے باہر کوئی بات کی ہے؟ ابھی اگلے جمعے میں انشاءاللہ آپ کو اور حدیث کی باتیں بتاؤں گا. کس پہ بتاؤں گا؟ جنوں پر ہی. اور انشاءاللہ جنوں کا ایک اور خاص عمل دوں گا کہ جو بیماریاں بنتی ہیں نا جنات، وہ بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ. بیماریوں پہ بتاؤں گا، اگلا جمعہ یاد کرائیے گا. جنات سے کون کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں یہ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا. ابھی جو آپ کو میں عمل دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کی باڈی میں کہیں بھی جنات ہو، یا آپ کے بچے پہ، مرد پہ، عورت پہ جنات آ جاتے ہیں، یا جنات کا حملہ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ آیت کریمہ سورہ سبا کی ہے. اور یہ جنات کو آپ کے گھر سے بھی، آپ کے جسم سے بھی، آپ کی ہر جگہ سے نکالے گی. آپ ایک ڈنڈا اپنے پاس رکھیں، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا اپنا ڈنڈا رکھا تھا، اس عصائے سلیمانی پہ آپ نے یوں ٹیک لگائی تھی. اور جن علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے. آپ کی موت کا وقت آ گیا، اللہ نے فرمایا اے سلیمان آپ تو دنیا سے جانے والے ہیں، کہ بیت المقدس کی تعمیر رک جائے گی یا اللہ، یہاں بڑے بڑے چٹانیں پتھر یہ جن اٹھا کے لا رہے ہیں تو یہ کام رک جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ ایسی حکمت ہو کہ جن اپنا کام کرتے رہیں اور میں تیرے پاس ملاقات کے لیے آ جاؤں. پھر آپ نے خود حکمت سے یوں اپنا ٹھیوری رکھی اور عصا پہ اور یوں آنکھیں بند کر لیں. اب وہ آنکھیں آپ کی جو ہے بند ہوئی اور جن شیشے سے باہر سے دیکھ رہے تھے، جن سمجھے کہ سلیمان بن داؤد سوئے ہوئے اور وہ جو ہے کام میں لگے رہے. اور جن ایسی مخلوق ہے کہ آپ انہیں کہیں نا یہ پوری بلڈنگ اٹھا دو تو اٹھا دیں گے، لیکن دماغ نہیں ہے کہ اس پہ لگے رہیں گے. ان کو روکنا نہیں ہے، ہر وقت کام پہ لگانا ہے. اگر آپ نے ان کو کام سے روک دیا نا
پھر وہ کوئی غلط کام میں لگ جائیں گے، آپ ہی کو نقصان دینے میں لگ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کو سلیمان علیہ السلام نے کاموں پہ لگایا ہوا تھا کہ جاؤ سمندروں میں سے یہ لاؤ، عمارتوں سے بنانے کے لیے چٹانیں لاؤ۔ اب وہ جن دیکھتے رہے 2 سال تقریباً، مفسرین نے لکھا 1 سال ایک روایت میں ہے، ایک میں 2 سال۔ 2 سال کے بعد یہاں دابۃ الارض، ایک دابۃ فی الارض ہوتا ہے، ایک دابۃ من الارض ہوتا ہے، ایک دابۃ الارض۔ قرآن میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ دابۃ الارض تھی۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے نا، یہ دابۃ الارض، اس کو دیمک نے کھانا شروع کیا اور یہ اندر سے کھوکھلی ہوئی، اور وہ ایک دم جو ہے وہ جب ٹوٹی تو آپ دھڑم سے نیچے ہوئے، تو ایک دم جنہوں نے دیکھا کہ یہ سلیمان پیغمبر تو سوئے ہوئے نہیں تھے بلکہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایک دم ساروں نے کہا او ہو، ہم یوں ذلیل ہو کر، وہ کہتے ہیں ہم نے ذلیل ہو کر جاسمین، ہم نے کس طرح ذلت کے ساتھ جو ہے یہ سارے کام کیا، ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہم غائب ہو جاتے اور یہ ذلت نہ اٹھاتے۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک کہ علم غیب جنوں کے پاس نہیں ہے، دوسرا جن انسانوں کے تابع ہیں۔ یہ آیت کریمہ چونکہ یہ ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور جنوں کو اپنی کمزوری کا پتہ چل گیا کہ جنوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ان کو ڈیتھ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ جب بھی کوئی جنات کسی پہ آئیں تو یہ آیت کریمہ سورہ سبا کی ہے۔ سورہ سبا کے اندر تقریباً 3رے رکوع میں آپ کو مل جائے گی، آیت نمبر کسی کو یاد ہے تو، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ عذاب المہین، مہین ذلیل کرنے والا عذاب۔ وہ کہنے لگے اگر یہ پتہ ہوتا تو ہم یہ ذلت والے کام میں نہ پڑتے۔ تو آپ دیکھیے یہ آیت کریمہ سورہ سبا کی 11 مرتبہ آپ ڈنڈے پہ پڑھ کے پھونک لیں، اور اس کے بعد جو ہے 11 مرتبہ مریض کے سر پہ ڈنڈا رکھیں اس طرح، اور یہ آیت پڑھتے رہیں، پانی پہ ہی پھونکتے رہیں، اس پہ ہی پھونکتے رہیں، ساتھ ڈنڈے پہ بھی پھونک جاری ہوتی رہے، پھونک جو ہے یہ انشاءاللہ پانی اس کو پلائیں۔ پہلے تو وہ ویسے ہی بھاگ جائے گا گھر سے بھی، ورنہ پانی کا گھر میں چھڑکاؤ کریں، اس مریض کو پلائیں۔ یہ آیت کریمہ انشاءاللہ جو بندہ بھی 11 بار اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر اس کو دکھا دے گا۔ اس کا چلہ الگ ہوتا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس آیت کی اجازت ہے۔ یہاں آپ کو جمعے میں خالی سناتا نہیں ہوں بلکہ اجازتیں بھی دیتا ہوں۔ قدر ہے آپ کو اجازتوں کی؟ اجازت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو قدر ہے؟ ایسے ہی نہ ہو کہ آپ یہاں پر ٹائم جو ہے نا پاس کر رہے ہیں، آپ کو فری میں اجازتیں مل رہی ہیں، خرچہ بھی آپ کا کوئی نہیں ہو رہا، آپ نے بکرا تو دینا ویسے بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ آیت آپ کو جنوں سے بچائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو خطرہ ہے نا، یہ ڈنڈا دم کر کے پاس رکھ لیں، آپ باہر گلی میں پھریں، کہیں بھی دشمن سے خطرہ ہے، یہ انشاءاللہ ڈنڈا دم کیا ہوا ہے نا، یہ آیت کوشش کریں اس پہ اکثر دم کرتے رہا کریں، نہیں تو شب جمعہ میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، اور جو مریض اندر سے دیمک کی طرح ختم ہو رہا ہے، پتہ چاہ رہا جی اس کو اندر بیماری کوئی لگی ہے، آپ اس کو یہ اگر آیت نا 70 بار دم کر کے 7 دن پلائیں نا، اندر سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور وہی 70 بار ڈنڈے میں ہی پھونکتے رہیں، ڈنڈا تو آپ کے پاس ہی رہے، آپ انشاءاللہ ڈنڈا آپ کے پاس رہے گا، جنات کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ وہ بڑا ڈنڈا ہو چھوٹا ڈنڈا ہو، آپ کوئی بھی سٹک لے لیں، انشاءاللہ آج کے بعد آپ سٹک رکھیں گے اور یہ عمل کرتے رہیں گے، اور اس عمل کی تاثیر آپ کو ملتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔